زیادہ نہیں دوڑایا. اگر وہ بھی الجھے رہتے نا ایک ایک بات میں، جیسے ہم الجھ جاتے ہیں، ہر آدمی اٹھ کے دلیل پوچھتا ہے، ہر شخص ہے جو بحث کرتا ہے. پرانے لوگ تو علماء کی بات کو کافی جانتے تھے. نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں. توجہ ہے میرے دوستوں کی؟ اصل میں بات اللہ رسول کی کر رہا ہوں نا جی. اگر تو اپنی کرتا ہوتا تو آپ جدھر مرضی دیکھ لیتے. جن کی بات ہے ان کی بات کا ادب بھی بہت ہی زیادہ ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میرے عزیز غور فرمائیے گا، حضور نے نا 1400-1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں. احرام باندھ لیے، صحابہ تیار ہو گئے. مقام حدیبیہ پہ جا کے کفار نے کہا کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ جائیے اگلے سال آئیے گا. یہاں کسی سے کوئی پیر صاحب کہہ دینا کہ چلو عمرہ کرنے جانا ہے، مرید تیار ہو جائیں اور ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، پیری مریدی قائم رہتی ہے. انہوں نے کہنا پیر صاحب بھی ملوث نے، نہ آدھے پیسے ان کے آدھے ایجنٹ کے، کوئی چیز باقی رہتی. اتنی عقل لوگوں کی کام. بلکہ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے بندے کی فلائٹ لیٹ ہو جائے نا، ایئر لائن والے کہیں کہ فلائٹ 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، جن کو حکم ہے کہ تم نے جھگڑا نہیں کرنا، وہ بھی پتھر اٹھا لیتے ہیں. ایئرپورٹ پہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے. 1400-1500 صحابہ، اگر میری بات پہ غور کرنا، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، نبی کریم نے فرمایا چلو. حدیبیہ میں جا کے کفار سے صلح ہونے لگی، اور صلح بھی اس طرح ہوئی کہ انہوں نے سخت شرائط رکھ دی. حضرت عمر جیسے آدمی کہنے لگے کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، کیوں دبے ہم ان سے؟ جذبہ جہاد بیدار ہو گیا. جب ہم 313 تھے تب نہیں دبے تھے، اب تو 1500 ہیں، اب کیوں دبیں؟ لیکن حضور نے شرطیں قبول کر لی. امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی احرام کھول دو. 1500 آدمی واپس جانا ہے، یہودی تانے دیں گے، عیسائی بات کریں گے، کیسے کھول دیں؟ گھر سے چلے ہیں عمرہ کرنے. حضور نے فرمایا کھول دو احرام. کچھ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تو امام فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے اٹھ کے احرام کھولا وہ جناب ابو بکر صدیق تھے. کھولا احرام تو حضرت عمر کہنے لگے آپ کو بڑی جلدی ہے. کہنے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں، مصطفیٰ کے کہنے پر باندھا تھا، مصطفیٰ کے کہنے پر کھول دیا ہے، بحث والا معاملہ ہی کوئی نہیں. ہم تو حضور کے حکم پہ نکلے. میرے عزیز غور کرنا بات پر. حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، وہ معاہدہ جو کفار کے ساتھ ہوا لکھ رہے تھے. آپ نے لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. ابو سفیان بول پڑے، کہنے لگے رسول اللہ نہ لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو. ویسے ساری زندگی ہم نے یہی سنا ہے کہ الامر فوق الادب. اب اس حدیث کی علماء کیا تعبیر کریں گے یہ بزرگ ہی بتا سکتے ہیں. لکھا کاٹ دو تو حضرت علی چپ کر گئے. دوسری دفعہ کہا کاٹ دو تو چپ کر گئے. تیسری دفعہ کہا تو امام عبداللہ یافعی کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نہ اٹھ کے پیچھے ہٹے، ہاتھ باندھے. وہ دلیر آدمی جس کو میدانوں میں پسینہ بھی کم آتا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے محبوبہ تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں، کاٹنے نہیں آتے. حضور کاٹنے نہیں آتے. عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے. جو بات میں نے کرنی تھی اس پر آتا ہوں. ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل ان کا نام تھا. ان کے والد نے انہیں قید کیا ہوا تھا، زنجیریں پیروں میں ڈال رکھی تھی. والد نے قید کیا ہوا ہے، باپ مارتا ہے، بھائی مارتا ہے، ایک کمرے میں قید ہے. جب انہیں پتہ چلا نا کہ نبی کریم علیہ السلام مقام حدیبیہ تک آ گئے تو کسی طریقے سے نہ کھڑکی توڑی انہوں نے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے نا تو ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں، اور جب وہ چلتے تھے تو خون کی لکیریں بنتی تھیں. حضور علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا تھا، صلح نامہ طے ہو گیا تھا. فرماتے ہیں جب وہ آئے تو اس درد سے روئے کہ ہماری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے بڑا مارتا ہے، بھائی مارتے ہیں، میں مسلمان ہوں، مجھے مدینے نہیں آنے دیتے، حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے. یا رسول اللہ میرے اوپر نظر کرم ہو، مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، مہربانی فرمائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام اٹھے اور جب حضور ان کی طرف بڑھے تو ابو سفیان بولے، کہنے لگے آپ وعدہ کر چکے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ طے کیا ہے کہ کوئی آدمی بھی مکے سے مدینے نہیں جائے گا.
اور کوئی مدینے سے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، آپ پابند ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ہم نے نا کوئی قربانی نہیں دی دین کے لیے۔ جب میری تعریف کر رہے تھے نا میرے بھائی، محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کی، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی۔ اس کے باوجود کو پوچھ لینا تو ہر آدمی تانگی نظر آئے گا میری طرح، وہ کہے گا جتنی مشکل میں دین کا کام ہے اور ہے ہی کوئی نہیں۔ جس کو بھی جہاں آپ چھیڑیں گے وہ پریشان۔ کوئی قربانی ایسی جو ہم اپنے بزرگوں کی پڑھ رہے ہیں اس طرح کی کوئی کسی کو آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ لیکن سنگیوں اس طرح کی آزمائش، اس میں تانا ہو، ہر مرید اپنے پیر کو لاجپال نہیں کہتا۔ حالانکہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس نوٹوں کا شاپر ہے تو لاجپالی بڑی شاندار ہے، اگر آپ خالی ہاتھ آئے ہیں تو پھر کیمرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو لنگر کون سا دینا ہے، اور اس کو کہنا جمعرات والے دن آنا صبح 10 بجے، وہ میں نے غریبوں کا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بیچارہ سارا دن نعرے لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جو سمجھنے کی بات ہے اس پر غور کیجئے۔ نبی کریم کے غلام ہیں، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، حاضر خدمت ہو گئے۔ یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ تانے دینے والے بھائی اور باپ بھی حدیبیہ میں موجود ہیں۔ ابو سفیان احتجاج کرنے لگے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے آپ نہیں لے جا سکتے۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہمارے اندر جذبات ایسے تھے کہ حضور حکم کریں تو ہم گردنیں اڑا دیں ابھی ان کی۔ اس طرح بھی کوئی ظلم کرتا ہے زنجیروں سے باندھ کے یہ اشر کرنا؟ لیکن قربان جاؤں، میرے محبوب اٹھ کے قریب گئے اور جناب ابو جندل کو نا سینے سے لگائے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ کے رسول نے نا اپنے دست مبارک سے آنسو پوچھے۔ پنجابی کے ایک شاعر نے شعر کہا ہے اور اس نے بھی اپنا ہی مزہ پورا کیا ہے اور کمال ہی کر دی۔ کہنے لگا ایک باری میری اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک باری میری اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے پوچھے، فرمایا ابو جندل تیری تھوڑی سی آزمائش باقی ہے، تھوڑی سی، ابھی تو صبر کر میرا حکم آنے تک۔ غور کرنا بھائی، عقل جواب دے جاتی ہے۔ ایسے موقع پر جب تو چھوڑ جائے اور پھر عقیدتیں قائم رہیں، ہم تو کب کے جواب دے چکے پیران نظام کو۔ کبھی آپ نے پروٹوکول ہی نہیں دیا، ہمارا آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں، آپ نے ہمیں اعزاز ہی نہیں دیا، فرنٹ سیٹ ہی نہیں دی، فارغ ہیں۔ بھائی میرے محبوب کے غلام کو جب کہا نا ابھی اور رکنا ہے، اٹھے، ہمت جمع کی، ان کے والد نے یہاں سے پکڑ کے کھینچا، ان کے ساتھ تو جانا چاہتا تھا، معاذ اللہ جو تجھے لے کے نہیں جا رہے۔ حضرت ابو جندل انصاری نے باپ کی طرف دیکھا، کہنے لگا ابا زیادہ باتیں نہ کر، اور اس طرح کر، اب میری زنجیریں کھول دے اور میرے ہاتھ کھول دے، اور مجھے بتا کس کمرے میں قید ہونا ہے۔ اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں، بتا کہاں قید ہونا ہے۔ حضرت اتنی بحث ہے ہمارے زمانے میں، اتنی بحث ہے، اللہ کو جزا دے، تھوڑا سنیں، اتنی بحث ہے تو وہ مزہ کب لے گے؟ وہ آنکھیں بند کر کے جو غلامی لوگ کرتے تھے وہ بڑے شاندار ہوتے تھے، سادے لوگ تھے جو بات سیکھ لیتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ ہم تو دلائل کی دنیا میں اترنا چاہتے ہیں۔ ہم تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا امجد علی صاحب آزمی رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں میں تقریر کر کے ممبر سے نیچے اترا، ساری زندگی لوگوں کو دین بتایا تھا، تو ایک صاحب نے کھڑا کر کے کہا کہ مولانا یہ جو حدیث بیان کی ہے کہاں سے پڑھی ہے، حوالہ دیں۔ فرماتے ہیں اسے حوالہ دے دیا اور گھر جا کے میں ساری رات روتا رہا۔ حضور آپ روئے کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یا اللہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ امجد علی نبی کریم کی جھوٹی حدیثیں بیان کرے گا؟ اتنا شک کرتے ہیں لوگ ہم پہ۔ یہ اب ہر چوتھا آدمی نہیں ڈالا جس بیچارے کو اس نے کبھی آنکھوں سے بخاری دیکھی نہیں اور جو پہلی سطر نہیں پڑھ پاتا، اس کو بھی وہ والا حوالہ چاہیے۔ عمل کب کرنا ہے؟ ہم نے میدان میں کب آنا ہے؟ مجھ سے ایک صاحب نے ایک دفعہ پوچھا ختم نبوت کا مسئلہ دیسی انداز میں سمجھائیں، سادہ، تو میں نے کہا مجھے بابا فرید کی بات یاد آ گئی۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں جو پٹنہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہوئی ہے نا، ڈاکٹر طاہر ضیاء صاحب نے کی، ان کا مقالہ چھپا ہے۔ ایک عجیب انفرادی بات انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے دلی۔ ان دنوں خواجہ قطب صاحب کے مرید ہو گئے تھے بابا صاحب، تو خواجہ صاحب نے ڈیوٹی لگائی بابا فرید کی، کہا پیر صاحب کو کھانا دو، کھانا کھلاؤ۔
کہا کس کو کھانا کھلاؤ؟ پیر صاحب کو، یعنی خواجہ اجمیر کو، میرے پیر صاحب۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین صاحب نے نا کھانے کا برتن اٹھایا، کافی لوگ بیٹھے تھے لائنوں میں، گھما پھرا کے نا لا کے خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ کہا تھا نا پیر صاحب کو کھانا دو، ان کو تو اپنا ہی پیر نظر آ رہا تھا نا، رکھ دیا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب فرمانے لگے فرید الدین کیا کرتے ہو یار، میں نے تمہیں کہا ہے کہ پیر صاحب کو کھانا دو۔ کہا حضور غلطی ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی۔ آج کل کا کوئی شاگرد مرید ہوتا تو دلیل دیتا ہے، کہتا ہے تساں کدوں آکھیا سی کہ فلانے پیر اگے رکھو، تے انہیں پیر بیٹھے نے میں کدھر جاؤں گا؟ فوراً لوگ لقمہ دیتے، مشائخ کو، بزرگوں کو۔ میں کہا کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت صاحب کو یوں بھی کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں پھر ان کو تو نہیں نا، پھر تو حضرت آپ کو ہونا چاہیے، جن کے مشوروں پہ وہ عمل کرتے ہیں آپ کو ہونا چاہیے حضرت۔ اب تو مرید پیر صاحب کی کرامت اس طرح سناتا ہے کہ پونی کرامت مرید کی ہوتی ہے، چوتھا حصہ پیر صاحب کا ہوتا ہے اس میں۔ وہ کہتا ہے میں گیا تھا تو ان کے اندر جذبات ابھرے تھے، پھر موج میں انہوں نے یہ بات کر دی۔ تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ فیض نہیں ملتا اور کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی، تھوڑا اپنا نیچے لیول تو کریں، جھکے تو صحیح، غور تو کریں۔ حضرت بابا صاحب سے کہا فرید الدین پیر صاحب کو کھانا دو۔ بابا صاحب نے پھر برتن اٹھایا اور گھما کے لا کے پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ اب خواجہ قطب صاحب ناراض ہوئے، تو میں کیا کرتا ہوں، اٹھاؤ کھانا، پیر صاحب کو کھانا دو۔ تو بابا فرید الدین صاحب نے پھر کھانا اٹھایا، بڑے پریشان ہوئے، لیکن جب پھر گھمایا نا دو لالوں میں، تو لا کے پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھا۔ خواجہ صاحب ناراض ہو گئے، خواجہ قطب الدین کہنے لگے فرید الدین کیا کرتے ہو، سمجھتے کیوں نہیں، پیر صاحب کو کھانا دو۔ تو حضرت بابا فرید الدین رو پڑے، کہنے لگے حضور جان بوجھ کے تو نہیں کرتا۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے خواجہ قطب صاحب کا بازو تھاما اور کہا قطب الدین اسے جھڑکنا یار، اسے تیرے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا، اسے تیرے سوا نظر ہی یک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے او دے ہی ہو کے مریے، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو بس دا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ کہا اسے تیرے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا بابا جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مدینے والے محبوب کے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا، ہمیں حضور کے علاوہ کوئی نظر تے پاویں سونے ملن ہزاراں، آسانی یار بٹونا۔ سمجھے اس بات کو میرے عزیز، یہ جو بہت زیادہ ہماری عقل بحث کرتی ہے، ہم بہت زیادہ عقل دوڑاتے ہیں، بہت ساری بھئی کوئی پیر کیا کر رہا ہے وہ اللہ کو جواب دے لے گا، کوئی عالم کتنا دین کا کام کر رہا ہے رب کریم اس سے پوچھ لے گا، کس سیاستدان نے کتنا لوٹا ہے اللہ، جب ہمارے پاس کوئی پورا ثبوت ہی نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کے اپنی زبان کو گدلا کرنا اور دل کو سخت کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے تو اپنے حصے کا مزہ لینا تھا، لطف لینا تھا، ذائقہ لینا تھا، کبھی کبھی کوئی شاندار شعر سن کے پڑھ کے آنکھوں کو پرنم کرنا تھا، ہم نے تو مدینے کی یاد میں رونا تھا۔ صوفیاء کا سیدھا سیدھا منصب تھا، سیدھا سیدھا، سیدھے چلتے تھے، وہ مستی میں رہتے تھے۔ یاد رکھنا عقل تو انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اقبال جیسا فلسفی آخری عمر میں رویا کرتے تھے اور کہتے تھے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اے اللہ مہربانی فرما مجھے مجنوں کر دے۔ اللہ زمانے بیت گئے، سجدوں کا ذوق نہیں، عبادتوں کی لذت نہیں، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، اے خدا مجھے صاحب جنوں کر دے۔ اور اقبال کہتے تھے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کلام لکھنے والے اگر نہیں ملتے، پڑھنے والے نہیں ملتے تو سننے والے کہاں ملتے؟ جن کو شناسائی ہو، دنیا ہوتے تھوڑے ہی رہ گئے، قدر شناس سخن دے۔ بھائیو صوفیاء نے نا کیف و مستی میں وقت گزارا، ان کو مار کھانے میں بھی مزہ آیا، وطن چھوڑنے میں بھی مزہ آیا، اپنے شیخ کی غلامی کرنے میں بھی مزہ آیا، ساری زندگی ایک دروازے پر بیٹھے رہنے میں بھی انہیں لطف آیا، ایک ہی طرح کے وظائف پڑھنے میں بھی ان کی زندگی شاندار گزری۔ انہوں نے دائیں بائیں بھاگ کر وقت نہیں گزارا اور عاجزی سے رہے، صاف ستھرے رہے، اپنے من میں مست رہے، لیکن کسی جگہ بھی کسی شخص کو انہوں نے تکلیف نہیں دی، سیدھے سیدھے رہے، کوئی کہہ بھی گیا کوئی کر بھی گیا۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ، حضرت مولانا خواجہ، ان کے مزار پہ آج بھی حضرت مولانا لکھا ہے، حضرت مولانا خواجہ، اور یہ فتویٰ ہے حضرت سلطان باہو کا
امام ہے صوفیاء کے، کہتے ہیں باں علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. انہوں نے گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا. پتہ نہیں اب یہ انہوں نے دعا دی ہے یا فتویٰ دیا ہے، پر کہہ دیا ہے. تو حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی بہت بڑے صوفی تھے، درویش تھے، جامع مسجد دلی میں خطیب تھے. اب جو ساری زندگی جمعہ پڑھائے بیچارہ، اس کو نہیں کوئی بندہ پیر مانتا، وہ نہیں پیر ہو سکتا. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھایا ہے. اب ہم نے بالکل بدل دیا ہے، کیٹیگری بدل دی. اس کو سمجھیں. حضرت مجدد صاحب سے کسی نے پوچھا تھا صوفی کون ہوتا ہے؟ فرمایا پہلے علم حاصل کرے، پھر اس پر عمل کرے، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لے تو سمجھو کامل صوفی ہے. تین ہی باتیں. حضرت فخر جہاں دہلوی، اللہ نے انہیں بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی. خاندان چشت میں آپ کا بڑا مقام ہے. اور جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ. حضرت فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی میں جمعہ پڑھاتے تھے. آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے سامنے جو شخص آ کے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے نا حدیث ترمذی میں، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. حضرت جمعہ پڑھاتے ہیں تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. جو بندہ سامنے کھڑا ہوتا تو اسے بتانا نہیں پڑتا تھا. حضرت فخر جہاں دہلوی کہتے ہیں اللہ یہ بیچارہ اولاد کے لیے دعا کرانے آیا، اسے اولاد کی دولت عطا فرما. اور ایک آیا سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہتے ہیں اللہ بے روزگار ہے، دعا. بتانا نہیں پڑتا تھا. بڑا رش ہو گیا، عقیدت مند بڑے ہو گئے. بادشاہ وقت کو فکر لگ گئی کہ اگر یہ پیر مضبوط ہو گیا تو پتہ نہیں کل کو میرا کیا کرے گا. بڑی ٹینشن ہوتی ہے ان لوگوں کو. اس نے ایک طوائف تھی، میں بس بات سمیٹ رہا ہوں، ایک طوائف تھی، اس کو تیار کیا. اسے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بناؤ کہ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طریقے بدنام کیا جائے. توجہ ہے نا میرے دوستوں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگ باز نہیں آتے، جس پہ جو مرضی کہہ دیتے ہیں. وہ طوائف تیار ہو کے بل سمر کے ایکٹنگ کی پوری تیاری کر کے آ گئی. حضرت نا جمعہ کا خطبہ دے کے سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ سامنے آ کے کھڑی ہوئی. سلام کے بعد اس نے گفتگو اس طرح کی جیسی بڑی جاننے والی ہے پرانی. کہنے لگی کیسی طبیعت ہے؟ وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اب وہ دائیں بائیں جو عقیدت مند تھے پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس طوائف کا حضرت سے کیا تعلق. فوراً کہنے لگی کہ حضرت ناراض نہ ہونا، وہ آپ جو رات آئے تھے نا میرے پاس تو کھوٹے سکے دے گئے تھے، تو گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. اگر مجبوری نہ ہوتی تو اس وقت نہ آتی. یہ کھوٹے سکے. اب تو مد و جزر شروع ہو گیا مجمع میں کہ ہمارا مرشد رات کو کہاں ہوتا ہے. یہ تو نگرانی ہم نے کی ہی نہیں. لوگوں کے دلوں میں جوار بھاٹا ہے، حالات بڑے منفرد ہیں. حضرت کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ پرواہ نہیں کرتے، کوئی پریشانی نہیں. کیا کہا بیٹے؟ کہنے لگی کھوٹے سکے دے گئے تھے. تو حضرت فخر جہاں دہلوی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، یہ تو اصلی سکے لے جا، کھوٹے مجھے دے جا، اور دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو پتر آ جانا، میں اصلی سکے دے دوں گا. یہ لفظ کہہ کے نا تو حضرت نیچے اترے. عورت سختے کیا لگی، سختے کیا لگی کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا. حضرت ساری سیڑھیاں نیچے نہیں اترے تھے کہ دوڑ کے آئی، قدموں میں بیٹھ گئی اور کھل کے رونے لگی. کہنے لگی بابا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس سندل اور کستوری سے تیرا وجود ترتیب دیا گیا ہے. میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی، الزام لگانے آئی تھی، اور میں وہ بی بی جسے کبھی کسی نے اپنا نہیں بنایا، ہر ایک نے میلی اور گدلی نظروں سے دیکھا. میں الزام لگانے آئی تھی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے. اور ایک بار نہیں 3 دفعہ کہا ہے. پھر اپنے چہرے پر پلو ڈال کے کہنے لگی اب دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. دلی والوں اب میرے مکان کو کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بناؤں گی اور قیامت تک وہاں سے محمد عربی کے نام کی اذانیں بڑھ جائیں. بھائی ان لوگوں نے نا سیدھی سیدھی زندگی گزاری، کچھ کر کے دکھایا. ایک مقصد تھا. بے نمازی کو دیکھ کے تڑپ اٹھتے تھے، دین سے دور آدمی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے. حضرت باجوید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے یا اللہ اتنا پیارا انسان تو بنائے گا، یہ جہنم میں جائے گا.
مہربانی کر اسے ایمان کی توفیق عطا فرما. ان کے سینوں میں درد رہا، تڑپ رہی وہ ساری زندگی، رب کریم کے بندوں کی اصلاح کے جذبے کے ساتھ معمور رہے. بابا صاحب کے حالات پڑھیے، کتابوں کو لیجئے، آگے دیجئے. امت بڑی پریشان ہے. کشمیر کے لیے جلوس نکلتے ہیں تو فوٹو بازی کا بڑا شوق ہمیں ہو گیا ہے. اس تنظیم نے آج جلوس نکالا ہے تو دوسری نے کل نکالا ہے، اب پرسوں بھی نکالیں گے. میرا بھی یار ایک بیان لگا دینا، میرا بھی حصہ پڑ جائے کہ میں بھی کشمیر کے ساتھ ہوں. اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح کر کے ہم آگے نکلیں گے. چاہیے تو یہ تھا کسی میدان میں یک جان ہوتے اور کسی جگہ لاکھوں کا مجمع کھڑا ہو کے کوئی پیغام دیتا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ایک مضبوط بات ہوتی. لیکن یہاں تو بھائی احتجاج بھی اب ایسے لگتا ہے کہ نمبرنگ کے لیے ہوتا ہے. واپس لوٹاؤ. بابا صاحب کے عرس کے موقع پر محرم کے خوبصورت ایام میں بڑا جیلیا جٹ بن کر، پٹ بن کر، ارائی بن کر، پیر اور مرید بن کر اب تھوڑا سا مصطفیٰ کے غلام بن کے جینا بھی سیکھو. تھوڑا اس بات میں بھی فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم کا غلام بنایا ہے. صبح سے شام تک بڑی کوشش کی گھر بنانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، مال بنانے کے لیے. 24 گھنٹوں میں سے کوئی 1 گھنٹہ رسول اللہ کے دین کو بھی دو. اقبال کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بابا صاحب کے فیض سے فیض یاب فرمائے. حضرت سید صاحب کی اس کوشش کو قبول فرمائے. جو ہم نے کہا اللہ قبول کر لے. دوران گفتگو جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا الحمدللہ.